اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہم زندہ انسانوں کو مردہ لوگ خواب میں ملتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ایک تو اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے بچے اور بچیاں، بہت سارے لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں نے یہ دیکھا کہ مردہ لوگ خواب میں ملتے ہیں اور کبھی کوئی پیغام بھی دے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے اس ویڈیو کے بنانے کی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اگر ایسے خواب کسی کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان کی غلط تعبیر انہیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان کے متعلق علم ہی نہیں ہے کہ اگر ان سے ملاقات ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنوں کو ملنے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہر اینگل سے، اور قرآن میں اللہ نے کیا بتایا ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے، اور انسانی سوچ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہر لحاظ سے میں آپ کو اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا کوئی سر اور پیر ہی نہیں ہوتا، وہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، جیسے کہ برے خیالات آ گئے، برے خواب آ گئے۔ اور دوسرا خواب جو انسان کا گمان پہ مبنی ہوتا ہے، کہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اور جو انسان باتیں کرتا ہے، کہ اگر اس کا کوئی کاروبار ہے یا کوئی بھی ہے یا کسی سے کام بھی ہے تو وہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب وہی آپ زیادہ سوچتے ہیں تو وہی خواب میں ملتا بھی ہے۔ تو یہ دوسری قسم کی خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ذہن کی سوچ ہوتی ہے، ہمارے اپنے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ خواب ہے جو عام حالات میں انسان سوچتا ہے اور اسی کے مطابق خواب میں وہ دیکھتا ہے۔ اور تیسرے خواب کی قسم ہے جو انسان خواب میں دیکھتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے انسان کو کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، کچھ سکھایا جاتا ہے، یا کسی بات کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے اور کسی بات سے روکا جاتا ہے۔ وہ ایک قسم کا میسج ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تیسری قسم کی خواب جو مومن کو آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب آتا ہے، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اگر مومن کو، یعنی مومن کون ہے؟ عالم جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ مومن کو جو وراثت میں ملتا ہے علم، وہ یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز جو اللہ کی طرف سے کسی مومن کو سچا پیغام ملتا ہے یا سچا خواب دکھایا جاتا ہے، اور وہ واقعتاً اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی میسج ہوتا ہے، اور اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں، اور وہی خواب انہوں نے اپنے ابا جی کو بھی سنایا، یعنی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ اے میرے والد، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے باپ نے آگے سے کیا بتایا، اے میرے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، یہ خواب اچھا ہے، یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ ابا جی یہ کیا ہے؟ تو ان کے باپ نے کہا کہ اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا۔ اس کی وجہ، اگر تم اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر کرو گے تو وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے اور وہ کہیں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا۔
تو کوشش یہ کریں کہ اچھے خواب کی تعبیر کس سے کروانی چاہیے؟ کسی اچھے بندے سے جو تعبیر کا علم جانتا ہو اور جو آپ کا محسن ہو، آپ سے مخلص ہو اور جو آپ کا دوست ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تعبیر کا علم جانتا ہو اور آپ کا محسن بھی ہو، دوست بھی ہو اور آپ کے بارے میں اچھی رائے بھی رکھتا ہو۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ تعبیر کا علم ایسا ہے، ادھر تعبیر بتائی اور ادھر تعبیر پوری ہو گئی۔ یہ تعبیر کا معاملہ بہت خطرناک ترین معاملہ ہے۔ اصل میں بعض اوقات خواب کوئی ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کوئی اور ہوتی ہے۔ تو ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ آپ کسی ایسے انسان کو اپنا خواب سناتے ہیں جس کو اس کی تعبیر کا کوئی علم نہیں، اور اگر وہ آپ کو اس کی تعبیر لگا دے، یعنی اپنے پاس سے کچھ بھی بتا دے، تو یاد رکھیے وہ تعبیر پوری ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعبیر کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے نے مٹی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے پنجوں میں مٹی ہے، اور جیسے تعبیر بتانے والا بیان کرتا ہے تو وہ مٹی چھوڑتا ہے وہ پرندہ، اور جتنی جلدی پرندہ مٹی چھوڑتا ہے اور وہ مٹی زمین پر گرتی ہے، اتنی ہی جلدی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، کسی سے خواب بہت سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے۔ تعبیر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے اور ایک برا پہلو ہوتا ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھا پہلو کو بیان کرتے تھے تاکہ تعبیر اچھی طرف جا کر لگے اور اس کے ساتھ اچھے معاملات ہوں۔ یعنی اگر کوئی صحابی آپ کو اپنے خواب کے بارے میں بیان کرتا تھا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا یا کسی وجہ سے یا جو بھی اس نے دیکھا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کو اچھی تعبیر ہی بیان کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ تعبیر بیان کس سے کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے جو کہہ دیا اور میرے آقا کریم نے جو فرما دیا وہ سچ ہوا، اور انہوں نے جس کو بھی جو بھی تعبیر بتائی تو ہمیشہ اچھی ہی بتائی۔ اور میرے عزیزوں، خواب میں فوت شدہ لوگوں کا نظر آنا، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اگر ہم ان کے بارے میں سوچ نہیں رہے؟ مثلا کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا اور وہ اس کے لیے زار و قطار رو رہا ہے سونے سے پہلے، اور اس کی باتیں سوچ سوچ کر رو رہا ہے، تو وہ اگر اس بندے کو خواب میں مل گیا تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ صرف اس کے خیال تھے، کیونکہ اس نے سونے سے پہلے اسی کے بارے میں سوچا، اسی کی باتوں کو سوچا، اسی کے بارے میں اس کے خیالات رہے، تو وہی سیم اس کے خواب میں ملا۔ تو یہ صرف اس کے اپنے ذہن کے خیالات ہیں۔ یہ دوسری قسم کی خواب ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہی خواب میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا، اگر انسان نے کوئی سوچا نہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، نہ کوئی سوچا، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ، یعنی کوئی فوت ہوا تو اس کے بارے میں کچھ بھی ذہن میں خیالات ہی نہیں ہے، اور پھر اگر اسے کوئی نظر آتا ہے اپنا پیارا کوئی فوت شدہ بندہ خواب میں اس کو ملتا ہے زندہ کی حالت میں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خواب کیوں دکھاتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے یا اس کی روح نکال لی جاتی ہے، تو وہ روح سفر کرتی ہے، تو وہ ہمیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے ان کا میسج ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس خواب میں ہمیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے وہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے کیسے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہ پیغام مل جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہی بیان کرتا ہے، میرے نبی تم نہیں مردوں کو سنا سکتے، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دنیا والے یہ چاہیں کہ کسی مردے کو کوئی پیغام دے سکیں تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں دے سکتے. ہاں اگر اللہ چاہے تو دے سکتا ہے. یہ قرآن مجید میں میرے اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے. تو میرے عزیزو اب ہم چلتے ہیں مین خواب کی طرف، مین موضوع کی طرف کہ خواب میں مردہ لوگوں کا آنا کس چیز کی علامت ہے. کیونکہ کچھ لوگ اکثر اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جس طرح کوئی کہتا ہے کہ اگر مجھے خواب میں کوئی مردہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے. میرے عزیز بھائیو، تعبیر کا علم ایسا ہے جو اللہ کی عطا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے علم دیا جائے گا جو کہ تیرے باپ دادا کو دیا گیا تھا، یعنی جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ وہ علم ہے اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ تجھ پر انعام کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے اللہ نے علم عطا کیا تھا خوابوں کی تعبیر کا. اور میرے عزیز، یہ خوابوں کا علم سیکھنے سے کم اور عطا سے زیادہ ملتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے عطا کر دے تو وہ بالکل صحیح ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے لیے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں. اور ایک بات جو مومن بندہ ہوتا ہے اس میں خوابوں کے علاوہ بھی ایک الہام کی بھی کیفیت ہوتی ہے اور یہ ہر بندوں میں نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کے خاص انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور جو مومن بندوں کی لسٹ میں آتے ہیں، تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ خوابوں کا علم عطا کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ انعام کرتے ہیں کہ اس کو یہ علم عطا کر دیا. تو یہ سب سے بہتر ہے کہ تعبیر اب اس سے بیان کریں جس کے پاس واقعی یہ علم ہو، اور ایسے بندے سے قطعاً تعبیر بیان نہ کروائی جائے جس کے پاس علم ہی نہ ہو. وہ علماء جو تعبیر کا علم جانتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو فوت شدہ بندہ اگر خواب میں آتا ہے اور آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا معنی خیر و برکت ہے اور اس کا معنی بلائی ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کریں گے. جیسے اگر کوئی فوت شدہ آپ کو پھل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازیں گے. وہ دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ دینی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کے مال و جان میں بھی برکت ہو سکتی ہے اور عزت میں بھی برکت ہو سکتی ہے. اور اگر وہ فوت شدہ بندہ یا بندی آپ سے کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر آپ نے توبہ اور استغفار کرنی ہے، صدقہ دیجیے، اللہ سے پناہ مانگیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ کوئی خدا نخواستہ پریشانی والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ آپ کو کوئی چیز دے تو یہ بہت بہترین ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ خواب میں آپ سے کوئی چیز لے تو یہ بری چیز بھی ہو سکتی ہے. تو پھر آپ توبہ استغفار کریں، صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو ان میں دو معاملات یہ ہو گئے کہ ایک بندہ فوت شدہ آپ سے خواب میں ملتا ہے اور کوئی چیز دیتا ہے، اور دوسرا آپ سے کوئی بندہ آپ کا عزیز یا رشتہ دار ملتا ہے اور وہ آپ سے کوئی چیز لیتا ہے. اور ایک تیسری قسم کہ آپ کو کوئی رشتہ دار یا عزیز یا دوست ملتا ہے، نہ وہ آپ سے کچھ لیتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کو کچھ دیتا ہے، لیکن وہ پریشان نظر آتا ہے. تو میرے عزیز اس کے لیے استغفار کریں، کیونکہ وہ خواب میں آپ کو اس حالت میں ملا کہ وہ پریشان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ملا ہو کہ اس کے لیے کچھ کریں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار کریں، صدقہ دے کر اس کا ثواب اس کو دیں. تو جو میرے عزیزوں آپ کو اپنا کوئی پیارا کوئی پریشان نظر آئے فوت شدہ تو اس کے لیے صدقہ لازمی دیں. صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے.
اس کے لیے کچھ ایسے اعمال کا بندوبست کریں جس کا ثواب آپ اس کو دے سکیں. قرآن پڑھ کر، کوئی نوافل پڑھ کر اس کو ثواب 20 سال ثواب کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں. صبح شام آپ جو بھی اذکار پڑھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، تو آپ سارے کا سارا سبھی کو اس سال ثواب کر دیں. اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اور جن سے آپ پیار کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے یا اپنے دوستوں سے جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اس کا فائدہ عظیم ملے گا. میرے عزیزوں، کسی کو خواب میں کچھ نظر آنا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. سلطان نور الدین زنگی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہودیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف سرنگ بنانی شروع کر دی تھی. تو سلطان نور الدین زنگی اس وقت حلب میں تھے، اور وہاں سے وہ آئے ہیں، اور 3 دن لگاتار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت انہیں ہوتی رہی ہے خواب میں. تو سلطان نے مدینہ منورہ میں آ کے نوافل پڑھے، لوگوں کو دعوت دی، اور لوگوں کو کہا کہ میں آپ سب کو انعام دینا چاہتا ہوں، تحفے تحائف دینا چاہتے ہیں. اور جو خواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انسان انہیں دکھائے تھے، وہ انہیں نظر ہی نہیں آئے. تو آپ نے پوچھا سلطان نے کہ کوئی ایسا بندہ جو رہ گیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. پھر پوچھا سلطان نے، تو پھر پتا چلا کہ 2 ایسے بندے ہیں جو بہت نیک اور اللہ کے قریب ہیں. اور لوگ کہنے لگے کہ وہ تو اللہ لوگ ہیں، انہیں کیا بلانا، انہیں تو دنیا داری کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو سلطان نے کہا نہیں، بلاؤ انہیں. جب بلایا گیا تو وہی وہ 2 بدبخت تھے جنہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھلایا تھا. اب اس خواب کے پیچھے ایک حقیقت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. پھر جب ان کے رہنے کی جگہ کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے وہ بدبخت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سرنگ کھود رہے تھے، اور بہت زیادہ نزدیک پہنچ چکے تھے. اور اسی میں حضرت سلطان نور الدین زنگی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور پھر آپ نے روزے کے چاروں طرف سیسا پگھلا کر ایک دیوار کھڑی کر دی چاروں طرف، تاکہ دوبارہ کوئی بدبخت ایسی حرکت نہ کر سکے، اور ان کو سخت سزائیں دی. تو اس طرح میرے عزیزو، اگر کوئی آپ کو ملتا ہے اور پیغام دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے. اور اگر کوئی پریشان خواب میں نظر آتا ہے، کوئی پیغام دیتا ہے، تو اس کے پیچھے ممکن ہے کہ حقیقت ہو. تو یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو خواب نظر آتے ہیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ سوتے وقت جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں وہ اذکار کر کے سوئیں، اور اپنا اور اپنے گھر کا حصار کر کے سوئیں، تاکہ آپ کو برے خواب ہی نہ آ سکیں، اور آپ کو اگر آئیں بھی تو اللہ کی طرف سے اچھے خواب آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ.